بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات محترم، قرآن کے نازل ہونے کا اصل مقصد بنی نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی ہے کہ وہ انسان کو زندگی کے اصول بتاتا اور ثابت کرتا ہے کہ اسی اصول زندگی کو اپنا ذریعہ و فلاح و کامیابی بنائیں۔ وہ اچھائی اور برائی کو واضح طور پر بیان کرتا ہے اور دونوں کا فرق ظاہر کرتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ یہ قرآن لوگوں کا حق کا راستہ دکھاتا ہے اور اس میں ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں اور حق کو باطل کو علیحدہ علیحدہ کرتا ہے۔ قرآن اپنے دعوے کو پوری طرح ثابت کرنے کے لیے دلائل بھی دیتا ہے تاکہ حق پوری طرح واضح ہو اور انسان کو ہدایت کا صاف صاف راستہ نظر آ سکے۔ یہ ایک ایسا نور، ایسی روشنی بن کر نازل ہوا جس سے گمراہی کا اندھیرا، ضلالت کی تاریکی ختم ہو گئی اور انسان و حق کو باطل اور اچھائی اور برائی کا فرق نظر آنے لگا۔ ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگو، تحقیق تمہارے پاس ایک روشن دلیل حضور علیہ السلام آ چکی تمہارے رب کی طرف سے، اور ہم نے تمہاری طرف کھلا ہوا نور قرآن اتارا۔ روشن دلیل سے مراد نبی آخر الزمان علیہ السلام کی ذات اور نور مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ قرآن بلا شبہ نور ہے، روشنی ہے۔ قرآن نازل ہوا تو کفر و شرک، بد عملی، بد کرداری کا اندھیرا چھٹ گیا۔ تاریکی میں بھٹکنے والے قرآن کی روشنی سے منزل و مقصود کو پا لیا۔ بلا شبہ قرآن نور ہے، قرآن روشنی ہے، لیکن آنکھوں سے اندھا روشنی کے باوجود بھی راستہ نہیں پا سکتا۔ نور کتنا ہی چمکے، اندھا ٹھوکریں ہی کھاتا رہتا ہے۔ اس لیے قرآن کے متعلق ارشاد فرمایا گیا، یضل بہ کثیرا، ویہدی بہ کثیرا۔ اللہ بہت کو اس سے گمراہ کرتا اور بہت کو اس سے ہدایت دیتا ہے۔ اس نور اور روشنی کے باوجود بھی لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ ان کے پاس آنکھیں نہیں، ان کی اپنی نظر کام نہیں کرتی۔ جس کے پاس آنکھ ہوتی ہے وہ تو نور کی کرن نظر آتے ہی اپنی منزل کی طرف چل پڑتا ہے، وہ اس کو منزل مقصود مل جاتی ہے۔ اور جس کے پاس آنکھ نہیں ہوتی وہ سر کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا تو وہ منزل کو نہیں پا سکتا۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، ابو جہل کے پاس بھی آنکھ تھی، ابو لہب کے پاس بھی آنکھ تھی۔ قرآن کے نور سے فیض حاصل کرنے کے لیے ظاہری آنکھ نہیں، دل کی آنکھ چاہیے، ایمان کی آنکھ چاہیے، انصاف کی آنکھ چاہیے۔ انصاف کی آنکھ، خالق و مالک کی تلاش کا جذبہ، منزل حاصل کرنے کی تڑپ ہو تو قرآن کے نور سے راستہ نظر آتا ہے، ہدایت ملتی ہے۔ ھدی للمتقین، فرمایا یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں، جنہیں تاریکی کا احساس ستاتا ہے، اندھیرے میں ان کا دم گھٹتا ہے، وہ نور کی کرن کے لیے ہمہ وقت بے چین رہتے ہیں۔ جو ہی یہ کرن چمکتی ہے وہ اپنی منزل کا رخ کرتے ہیں۔
بس قرآن ان کی پوری طرح رہبری کرتا ہے اور انہیں منزل تک پہنچانے کا ضامن بنتا ہے۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، فرمایا یہ ایک بیان ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اس نور سے وہی قلب منور ہوگا جس میں صلاحیت ہو۔ دیکھو حضرت ابو بکر صدیق، خدیجۃ الکبریٰ، علی شیر خدا، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم نے اس نور سے اپنی منزل کو کیا پایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حالت کفر میں کفر پر بڑے سخت تھے، ننگی تلوار تان کر صاحب قرآن کا سر اتارنے کے لیے گئے تھے، چلے تھے۔ سورہ طٰہٰ سے چند آیتیں سنی، تاریکی ختم ہو گئی، غصہ ختم ہو گیا، کفر کا دور ختم ہو گیا اور کفر چلتا گیا، ختم ہو گیا اور مشرف بھائی اسلام ہو گئے۔ کسی نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ مصطفیٰ کی دعا کا اثر دیکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، سر جھکا کے کھلوتا عمر دیکھیا۔ وہ عمر جس کی آنکھ نیچے نہیں ہوتی تھی، وہ عمر جس کی گردن نیچے نہیں جھکتی تھی، آج محمد عربی کے دربار میں آیا ہے، قرآن سے ہدایت لے کے آیا ہے، قرآن سے روشنی لے کے آیا ہے، اور منزل کی تلاش کرتے کرتے محمد عربی کے دربار میں آیا۔ جب آیا تو صحابہ موجود تھے، زید بن ارقم، دار ارقم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام زید بن ارقم کے گھر میں تشریف فرمائے۔ سارے صحابہ محمد عربی کے دیوانے بن کے کھڑے۔ امیر حمزہ کو جب خبر ہوئی، عمر آئے، کہا عمر اچھی سوچ سے، اچھی نیت سے آیا تھے، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ اگر عمر کی سوچ اچھی نہیں ہے تو گردن بھی عمر کی، تلوار بھی عمر کی ہوگی، گردن بھی عمر کی ہوگی۔ لیکن جب حضرت عمر آئے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ عمر کو آنے دو، عمر آئے نہیں بلکہ عمر بلائے گئے ہیں، کیونکہ عمر قبول، عمر قابل، عمر دعائے پیمبر، عمر مراد رسول۔ سارے صحابہ میرے نبی کے مرید ہیں، عمر وہ ہے جو محمد کی مراد بن کے آیا ہے۔ بالکل جب وہ آئے تو ان کی کیفیت یہ ہے کہ سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا۔ جو قرآن کی آیتیں سنی سورہ طٰہٰ کی تو زندگی بدل گئی۔ شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیات تلاوت کی، نجاشی کانپنے لگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، جس کو قرآن نے بیان کیا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، فرمایا ان کے تو آنکھوں سے قرآن سن کے خون نکلنے لگتا ہے۔ قریش کے بڑے مشہور خطیب کہلاتے تھے عتبہ بن ربیعہ، ان کی فصاحت و بلاغت کا جادو چلتا تھا۔ سورہ حامیم کی چند آیات سن کر اچھل پڑے، معلوم ہوتا تھا ہاتھ پیروں کی جان ہی نکل گئی۔ مکے کے کافروں سے کہنے لگے خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پڑھتے ہیں وہ نہ شعر ہے نہ وہ جادو ہے، ان کے ایک لفظ میں لذت ہے، ایک اثر ہے، اس کو سن کر دل خدا کے خوف سے کانپنے لگتا ہے۔ ان کے کسی لفظ کا جواب ہمارے بس کی بات نہیں۔ حضرت جبیر بن مطعم دربار رسالت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور سورۃ الطور کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جبیر اللہ کا کلام غور سے سننے لگے، سرکار نے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، ان عذاب ربک لواقع، بے شک آپ کے رب کا عذاب آ کر رہے گا۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم نے
اس آیت کو پڑھا، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں، جو عذاب اللہ نے لکھا ہے وہ آ کے رہے گا۔ جبیر کہتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے خدا کا عذاب میری طرف آ رہا ہے، میرے بدن کا رونگٹا کھڑا ہو گیا، بوٹی بوٹی کانپنے لگی۔ اس کیفیت کے فوراً بعد ہی مشرف علیہ السلام ہو گئے۔ قرآن کا یہ اثر صرف چند انسانوں پر نہ ہوا، بلکہ اس نور سے 23 برس کے قلیل عرصہ میں تقریباً 1,40,000 افراد نے ہدایت پائی، اور آج 1400 برس کی مدت طویلہ گزرنے پر بھی اس کی چمک میں کوئی کمی نہیں آئی، اور قیامت تک یہ روشنی منزل تلاش کرنے والوں کی راہبری کرتی رہے گی۔ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والے بڑے ہی فائدے میں رہے، ان کی دنیا سدھر گئی، آخرت سنور گئی، بے شک وہ ہر اعتبار سے کامیاب و کامران ہوئے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب راستوں سے سیدھا راستہ، اور نیک عمل ایمان والوں کو بڑی ہی خوشخبری سناتا ہے۔ قرآن کا دکھایا ہوا راستہ بڑا ہی آسان ہے، سیدھا ہے، تو اس پر چلنے والوں کو پورا اجر ملنا یقینی ہے۔ اب قرآن سے وہی فرار اختیار کرے گا جو بالکل ہی دل کا اندھا ہو۔ آئیے ذرا ہم اپنے حال پر غور کر لیں۔ قرآن پر ہمارا پوری طرح ایمان ہے، لیکن کیا ہمیں اس کا فیض نصیب ہے؟ کیا ہم اس کے نور میں اپنی منزل کی طرف چل رہے ہیں؟ ہماری حالت خود جواب دے رہی ہے کہ ہم روشنی کے ہوتے ہوئے اس اندھے کی طرح ہیں جو آنکھیں نہ ہونے کی وجہ سے ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے۔ ہماری یہ حالت صرف اس لیے ہے کہ ہم قرآن پر ایمان تو رکھتے ہیں، اس کا احترام بھی کرتے ہیں، لیکن جب بدکاریوں اور بدکرداریوں سے ہمیں وہ روکتا ہے تو ہم اپنے کان بند کر لیتے ہیں۔ جب تک ہماری یہ کیفیت رہے گی ہم اندھے ہی رہیں گے، ٹھوکریں ہی کھاتے رہیں گے۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ ہم اپنی حالت بدلنا چاہتے ہیں اور تیرے کلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن شیطان ہم پر غالب ہے، ہم نفس کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ اپنے حبیب کے صدقہ تو ہماری مدد فرما کہ ہم قرآن کے احکام پر عمل کرنے کے لائق ہو سکیں۔ آمین آمین بجاہ سید المرسلین وعلی آلہ و صحابہ اجمعین۔